بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم قافیہ کا سبق نمبر 50 پڑھ رہے ہیں، جس کے اندر مفعول بہ کی تعریف اور مفعول بہ کے 3 اہم مسائل ہم پڑھیں گے۔ چلتے ہیں اپنے سبق کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المفعول به هو ما وقع عليه فعل الفاعل نحو ضربت زيدا، وقد يتقدم على الفعل نحو زيدا ضربت، وقد يحذف الفعل لقيام قرينة جوازا كقولك زيدا لمن قال من أضرب، ووجوبا في 4 مواضع. الأول سماعي نحو امرا ونفسا وانتهوا خيرا لكم وأهلا وسهلا۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ المفعول به هو ما وقع عليه فعل الفاعل۔ مفعول به وہ اسم ہے جس پر فاعل کا فعل واقع ہو چکا ہو۔ نحو ضربت زیدن، جیسے ضربت زیدن میں زیدن ہے۔ وقد يتقدم على الفعل، اور کبھی یہ مفعول به فعل پر مقدم ہوتا ہے۔ نحو زیدن ضربت، جیسے زیدن ضربت مثال کے اندر زیدن ہے۔ وقد يحذف الفعل لقیام قرینۃ جوازا، اور کبھی فعل کو کسی قرینے کے پائے جانے کی وجہ سے جوازاً حذف کیا جاتا ہے۔ كقولك زیدن، جیسے آپ کہتے ہو زیدن اس شخص کے جواب میں جو پوچھتا ہے من اضرب، میں کس کو ماروں۔ ووجوبا فی 4 مواضع، اور 4 موقع پر وجوبی طور پر اس کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ الاول سماعی، پہلا موقع ان میں سماعی ہے، جیسے امرن و نفسا، امرن و نفسا، انتہو خیر لکم و اہلا و سہلا۔ آج کے سبق کے اندر ہم 2 باتیں پڑھیں گے۔ پہلی بات مفعول بہ کی تعریف، اور مفعول بہ کی تعریف میں جو فوائد و قیود ہو ان کا ذکر، اور دوسری بات مفعول بہ کے 3 اہم مسائل۔ پہلی بات کی طرف چلتے ہیں۔ المفعول بہ سے صاحب کتاب رحمہ اللہ منصوبات کی دوسری قسم مفعول بہ کی تعریف اور اس کے مسائل کو شروع کر رہے ہیں۔ المفعول بہ، اس کی لغوی تحقیق یہ ہے کہ المفعول اسم مفعول کا صیغہ ہے۔ اس کے شروع میں جو الف لام ہے وہ الذی کے معنی میں ہے، اور بہ میں با سببیت کی ہے، اور ہا ضمیر اس الف لام کی طرف راجع ہے جو المفعول کے شروع میں ہے اور الذی کے معنی میں ہے۔ تو عبارت کیا بنے گی؟ المفعول بہ ای الذی فعل الفعل لاجلہ، یعنی وہ چیز جس کی وجہ سے کوئی کام کیا گیا ہو۔ اس طرح معنی صاحب کتاب رحمہ اللہ نے خود بیان فرمایا ہے۔ ہوا ما وقع علیہ فعل الفاعل، یعنی مفعول بہ وہ اسم ہے جس پر فاعل کا فعل واقع ہو چکا ہو، وہ فعل چاہے منفی ہو چاہے مثبت ہو۔ اب منفی کی مثال ما ضرب زید عمرا، عمرا یہ ضربہ کے لیے مفعول بہ ہے اور ما نافیہ ہے، زید فاعل ہے۔ او ضرب زید عمرا۔ اب دیکھیے عبارت کے اندر صاحب کتاب نے ہوا ضمیر کا مرجع بتایا کہ ہوا ضمیر کا مرجع مفعول بہ ہے جو کہ معرف ہے، اور ما وقع علیہ فعل الفاعل اس کی تعریف ہے۔ پھر اس تعریف میں ما جنس ہے جو ہر قسم کے اسماء کو شامل ہے۔ وقع علیہ فعل الفاعل یہ فصل ہے جس کی وجہ سے مفعول بہ کے علاوہ باقی سارے اسماء خارج ہو گئے۔ اور صاحب کتاب نے یوں مثال دی، ضربت زیدن، جیسے ضربت زیدن میں ہے تو زیدن مفعول بہ ہے، ضربت فعل، تو ضمیر اس کا فاعل ہے، زیدن مفعول بہ ہے۔ وقد یتقدم علی الفعل سے صاحب کتاب مفعول بہ کے مسائل کو ذکر کر رہے ہیں۔ وقد یتقدم علی الفعل، یہاں پہلا مسئلہ ذکر کیا کہ مفعول بہ کو اپنے فعل عامل پر مقدم کرنا۔ تو مفعول بہ کا فعل کبھی کبھار
فعل مؤخر ہوتا ہے اور مفعول بھی اس پر مقدم ہوتا ہے۔ صاحب کتاب رحمہ اللہ نے اس کو مطلق بیان کیا، اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ مفعول بھی کا مقدم کرنا کبھی جوازی ہوگا کبھی وجوبی ہوگا۔ جوازی کی مثال زیدن ضربت، اور اسی طرح حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے قصیدے میں ہے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنُ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ اور وجوبی کی پہچان یہ ہے کہ مفعول میں استفہام کے معنی موجود ہو، جیسے کوئی پوچھے من رأیت، یہاں من استفہام کے معنوں کو متضمن ہے اور مفعول بھی ہی ہے جس کو مقدم کیا گیا کیونکہ حرف استفہام صدارت کلام کو چاہتے۔ ایسے موقع پر اگر اس کو مقدم نہیں کیا گیا تو صدارت کلام فوت ہو جائے گا۔ تو مفعول بھی کا مقدم کرنا جوازی طور پر ہو یا وجوبی طور پر ہو، اس لیے ممکن ہے کہ سارے عوامل میں سے فعل ایک قوی عامل ہے، چاہے اس کا معمول مقدم ہو تب بھی اور مؤخر ہو تب بھی، یہ دونوں میں عمل کر سکتا ہے۔ وَقَدْ يُحْذَفُ الْفِعْلُ لِقِيَامِ قَرِينَةٍ جَوَازًا، یہاں سے صاحب کتاب رحمہ اللہ مفعول بھی کا دوسرا مسئلہ کہ مفعول بھی کے عامل کو جوازی طور پہ کبھی کبھی کسی قرینے کی موجودگی کی وجہ سے حذف کیا جاتا ہے، قرینہ حالیہ ہو یا مقالیہ ہو۔ مثلا کوئی آدمی سوال کرے من اضرب، تو اس کے جواب میں کہا جاتا ہے زیدن، تو یہاں مفعول بھی منصوب ہے لیکن اس کا کوئی عامل ناصب نظر نہیں آ رہا، اس لیے کہ اس کو حذف کر دیا گیا ہے، اور اس کے حذف پر قرینہ مقالیہ یعنی سائل کا سوال پایا جا رہا ہے، اور یہ قاعدہ ہے المذکور فی السوال کالموعود فی الجواب، اور سوال میں اضرب فعل عامل موجود ہے تو گویا وہ یہاں بھی موجود ہوگا لیکن تقدیری طور پر وہ موجود ہوگا، لفظی طور پر اس کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں رہی، اس لیے اسے حذف کر دیا گیا۔ اور قرینہ حالیہ کی مثال یہ ہے، ایک آدمی سامان سفر باندھتا ہے، احرام کے لیے وہ جاتا ہے، جب احرام کے لیے جاتا ہے تو وہ کہتا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک کی صدا بلند کرتے ہوئے شدت اشتیاق میں اس کی آنکھوں سے آنسو گر رہے ہوتے ہیں، اور اتنے میں کوئی آ کر اس سے پوچھتا ہے مکہ یا حج البیت، اس کے جواب میں وہ کہتے ہیں نعم الحمدللہ۔ اب یہاں دیکھیے مکہ اور حج البیت دونوں منصوب ہیں، حالانکہ ان سے پہلے کوئی ایسا عامل موجود نہیں جو اس کو نصب دے رہا ہو، پھر بھی ہم کہتے ہیں اس کا منصوب ہونا صحیح ہے، اس لیے کہ اس نے اس مسافر کی حالت کو دیکھ کر یوں پوچھ لیا، اور گویا اس سے پہلے اتسافر یا اترید فعل ہے جو جس نے اس کو نصب دیا ہے اور محذوف ہے۔ مسافر کی حالت بتا رہی ہے کہ سفر حج پہ جا رہا ہے۔ وَوُجُوبًا فِي أَرْبَعَةِ مَوَاضِعَ، یہاں سے صاحب کتاب رحمہ اللہ تیسرا مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ 4 قسم کے مواقع ایسے ہیں جہاں مفعول بھی کے عامل کو حذف کرنا واجب ہے، ان میں سے پہلا سماعی ہے، باقی 3 قیاسی ہیں۔ سماعی کا مطلب یہ ہے کہ اس کے حذف کرنے پر ہمارے پاس کوئی قاعدہ اور قانون موجود نہ ہو، یا تو ہم نے عرب حضرات سے ایسا سنا ہو یا ان کی کتابوں میں دیکھا ہو۔ صاحب کتاب رحمہ اللہ نے اس کے لیے 4 مثالیں بیان فرمائی ہیں۔ پہلی مثال دیکھیے، امرن و نفسا، یعنی چھوڑو بھائی اس آدمی کو اور اس کی ذات کو۔ امرن سے پہلے اترک فعل ہے جس نے امرن کو نصب دیا ہے، وہ محذوف ہے، اور اس کے بعد واو ہے۔ واو میں 2 باتیں، ایک یہ کہ یہ واو برائے عطف ہو، اس صورت میں جس طرح امرن کا اترک کی وجہ سے منصوب ہے، اسی طرح نفسہ بھی اسی کی وجہ سے منصوب ہوگا، گویا کہ دونوں کا عامل محذوف ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ واو بمعنی معا ہو،
تو پھر یہ مفعول معه ہونے کی وجہ سے منصوب ہوگا۔ اس صورت میں صرف پہلے والے اسم کا فعل عامل جس نے نصب دیا وہ محذوف ہوگا۔ دوسری مثال دی، انتہو خیرا لکم، یا خیرا مفعول بھی ہے جس کا عامل محذوف ہے۔ اگر کوئی کہے کہ اس کو نصب انتہو نے دیا ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ اس صورت میں اگر انتہو نے خیرن کو نصب دیا تو معنی خراب ہو جائے گا۔ پھر معنی ہوگا انتہو خیرن، منع ہو جاؤ اس چیز سے جو تمہارے لیے بہتر ہو۔ اس خرابی سے بچنے کے لیے ہم نے اس کا اثر نکالا، انتہو عن التثلیث وقصدوا خیرا لکم، یعنی ہے نصارا تم تثلیث کے عقیدے سے منع ہو جاؤ، باز آ جاؤ اور اس چیز کو لے لو، اس چیز کا ارادہ کرو جو تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو خیرن کا جو عامل ناصب ہے وہ اقصدوا ہے جو کہ محذوف ہے۔ تیسری اور چوتھی مثال اہلن و سہلن، یہ دونوں بھی منصوب ہے۔ ان کو نصب دینے والا عامل مذکور نہیں، اور اس کی اصل یہ ہے اتیت اہلن و اتیت سہلن، کہ آپ اپنے ہی گھر میں آئے ہو اور نرم و صلح والی زمین آپ نے روندی ہے۔ تو عرب حضرات اپنے مہمان کے استقبال کرتے ہوئے یہی جملہ کہتے ہیں۔ تو اس میں اہلن و سہلن دونوں مفعول بھی ہیں، اور نصب دینے والا عامل کو مسافر کے حال کے